الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، طلباء عزیز، حاضرین مجلس اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں، آپ کے اس ادارے دارالعلوم رشیدیہ کے خدمات اور قوم اور ملت کے لیے جو کوششیں اور کاوشیں مسلسل کی جا رہی ہیں، وہ ابھی آپ کے سامنے تفصیل سے آ چکی ہیں، اور وہ وقت کی اہم ضرورت ہیں اور نہایت قابل قدر ہیں۔ وہ سبھی احباب اور ذمہ داران اور اساتذہ کرام جو اس مفید اور مبارک محنت میں حصہ لے رہے ہیں، وہ یقیناً اللہ تعالی کی طرف سے اجر جزیل کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائیں اور یہاں سے پڑھنے والوں کو علم نافع عطا فرمائیں، اور اس ادارے کو اس پورے علاقے کے لیے خیر و برکت اور رحمت و ہدایت کا ذریعہ بنائیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہر آدمی اپنے طور پر معلومات حاصل کرنے کے لیے جدید آلات کا سہارا لینے لگا ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ آج کے دور کا مفتی اعظم گوگل ہے، کہ جہاں بھی کوئی بات پیش آئی بس موبائل گھمانا شروع کر دیا، نیٹ پہ سرچ کرنا شروع کر دیا، اور پھر خود ہی فیصلہ بھی کر لیا۔ تو اس طرز عمل کی وجہ سے ہمارا رابطہ اپنے علماء سے کم ہوتا جا رہا ہے، ائمہ سے کم ہوتا جا رہا ہے۔
جب تک یہ صورتحال نہیں تھی تو ہم کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تھا تو اپنے مسجد کے امام صاحب سے رجوع کرتے تھے، جن پر ہمیں اعتماد ہے، جن کی زندگی ہمارے سامنے ہے، جن کا علمی مقام ہم جانتے ہیں، نظریہ جانتے ہیں، ان سے ہم مسئلہ پوچھا کرتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ کوئی اور اہم مسئلہ ہوتا تو شہر کے علماء اور مفتیان کی خدمت میں جاتے تھے، ان سے رجوع ہوتے تھے، اور زیادہ اہم بات ہوتی تھی تو جو مرکزی ادارے ہیں دارالفتاء وہاں بھیجا کرتے تھے، اس کے جواب پہ عمل کیا جاتا تھا۔ لیکن اب اس میں بہت کمی آ گئی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل ختم ہو گیا ہو یہ سلسلہ، لیکن آج سے 20 سال پہلے جو نوعیت تھی اس نوعیت میں فرق آ گیا ہے، اور اس فرق آنے کی وجہ سے گمراہی اور ضلالت کے خطرات پہلے سے کئی گنا بڑھ گئے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ جو نیٹ پر بات کر رہا ہے وہ اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا دائرہ علم کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے۔ ہم تو اس کی صورت دیکھ کر کے بس مغرور ہو جاتے ہیں کہ بھئی واہ واہ واہ، گفتگو کا انداز دیکھ کر کے اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ کتنے چینل آج ایسے چل رہے ہیں جو باطل فرقوں کے ہیں، جن کے بارے میں امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ اسلام سے خارج ہیں، وہ اسلام کے نام سے چینل چلا رہے ہیں، اور ہم انہیں دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، ہمارا نوجوان خوش ہو رہا ہے، بچیاں خوش ہو رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے ہمارا تو ذہن دینداری والا ہے، ہم تو یہ فلاں چینل دیکھتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کہ اسلام کے نام پہ وہ کیا پلا رہے ہیں۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا رابطہ اپنے معتبر مقامی علماء سے ضرور قائم رہنا چاہیے۔ ہدایت پر برقرار رہنے کے لیے عوام اور علماء کے درمیان میں ربط و ضبط قائم رہنا ضروری ہے۔ جن پر آپ کو اعتماد ہے، جن کی زندگی آپ کے سامنے ہے، جن کا کردار آپ کے سامنے ہے، کیریکٹر سامنے ہے، نظریات سامنے ہیں، آپ ان سے رجوع کریں۔ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ حج اور عمرے کو جاتے ہیں وہاں ہر آدمی مسئلے بتانے کے لیے تیار ہے، وہاں جا کر بھی اگر کوئی بات پیش آئے تو اپنے علماء سے رجوع کرو۔ آج رابطہ کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے کہ بھئی احرام میں یہ بات پیش آ گئی، فلاں معاملہ ایسے پیش آ گیا۔ ہر ایک کے کہنے پر یقین نہ کیا جائے۔ اگر عوام کا یہ ربط اور تعلق اپنے علماء سے قائم رہے گا تو وہ بہت سے فتنوں سے اور گمراہی کی باتوں سے خود بخود محفوظ رہیں گے۔ آج جو ہمارے معاشرے میں ایک ذہنی بے یقینی کی کیفیت ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے
کہ ہمارا رابطہ اپنے علماء سے کمزور ہو رہا ہے اور ہم دوسروں کے کہنے کو اچھا سمجھ رہے ہیں اور اپنی کم علمی کی وجہ سے اچھے برے میں تمیز نہیں کر پا رہے ہیں، بلکہ غلط کو صحیح سمجھ رہے ہیں اور صحیح کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا دین لاوارث دین نہیں ہے اور من گھڑت بھی نہیں ہے، خود ساختہ بھی نہیں ہے کہ بھائی جو چاہے چلا دو اور چل جائے، جو چاہے نہیں رسم ایجاد کر لی جائے اور اس پہ دین کا لیبل لگا دیا جائے اور لوگ اسے مان لے۔ ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ ہمارا دین مستحکم دین ہے، پختہ دین ہے اور اس کا مدار علم پر ہے۔ وہ علم جو قرآن کریم سے ہمیں حاصل ہوتا ہے اور وہ علم جو مشکات نبوت سے حاصل ہوتا ہے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ مذہب اسلام کا مدار 4 اصولوں پر ہے۔ نمبر 1 کتاب اللہ، قرآن مقدس۔ نمبر 2 سنت رسول اللہ، پیغمبر علیہ السلام کے اقوال، افعال، تقریرات، ہر طرح کی سنتیں۔ نمبر 3 اجماع امت، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اور سلف صالحین نے جس مسئلے پر اتفاق کر لیا ہو، یہ اتفاق بھی حجت بن جاتا ہے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی غلطی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ اتفاق بھی حجت ہے۔ اب ان 3 چیزوں سے مستفاد ہو کر نئے پیش آمدہ مسائل تک حکم کو آگے جاری کیا جاتا ہے۔ اس عمل کا نام ہے قیاس۔ قیاس کوئی الگ سے کوئی اصل نہیں ہے، قیاس ایک تدبیر ہے کہ جو حکم قرآن، سنت، اجماع سے ثابت تھا ایک حد تک، اب اس کی نظیر اگر پیش آئے تو اس حکم کو اس حد سے آگے بڑھا دیا جائے، اسی کا نام ہے قیاس۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قیاس کرنا گویا شریعت کے خلاف ہے اور یہ کوئی نئی چیز ہے۔ قیاس کوئی نئی چیز ہے ہی نہیں، قیاس تو حکم کے تعدیے کا نام ہے، یعنی ایک حکم جو اپنی جگہ تک تھا اسے آگے بڑھا دیا جائے، اس کا نام قیاس۔ چھوٹی سی مثال آپ سمجھیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو پیاز لہسن کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، فَإِنَّهُ عَذَابٌ، کیونکہ یہ تکلیف کا سبب ہے، اس کی بدبو لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب ہے۔ اب اس میں ذکر کس کا ہے؟ پیاز کا، لہسن کا، جس میں بدبو ہوتی ہے۔
اس کو آپ نے علت نکال دی اذا۔ ابھی تو یہ حدیث پیاز لہسن تک خاص ہے، لیکن جب ہم نے قیاس پر عمل کیا تو بیڑی، سگریٹ، گٹکا، تمباکو، جس سے بھی منہ میں بدبو آتی ہے، سب تک پیاز اور لہسن کا حکم پہنچ جائے گا، کیونکہ علت میں سب اشتراک۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی گٹکا کھا کر، بدبودار گٹکا کھا کر مسجد میں جانے کا حکم قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے، تو صاف تو مل نہیں سکتا، کیونکہ تو گٹکا تھا ہی نہیں اس زمانے میں، تو آئے گا کہاں سے؟ قیاس سے نکلے گا کہ اذا کے اندر اشتراک ہے، جیسے اس میں بدبو ہے ویسے اس میں بھی بدبو ہے۔ قیاس کے بغیر آدمی پوری طرح شریعت پر عمل کر ہی نہیں سکتا، کہیں نہ کہیں جا کے گاڑی پھنس جائے گی۔ قیاس پر عمل کرنا پڑے گا، ورنہ آپ شریعت پہ عمل نہیں کر سکتے۔ حضرات فقہائے کرام نے ہمارے اوپر بڑا احسان فرمایا ہے کہ قرآن کریم سے، احادیث شریفہ سے، اجماع امت سے، اور جو سلف صالحین نے قیاس کیے تھے ان سے مسئلے بنا بنا کے کتابیں بھر دی، فرضی مسئلے بنا دیے، اگر ایسا ہو تو یہ، اگر ایسا ہو تو یہ، اگر ایسا ہو، ہزاروں مسئلے، 20 جلدوں کی کتابیں بھر دی۔ آج امت کے لیے دین پر چلنا آسان ہو گیا ہے۔ اگر اس طرح علم پر محنت نہ کی گئی ہوتی تو میاں دن میں تارے نظر آ جاتے۔ یہ مفتیان جو آج کل کے ہیں نا، سب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے، کیا کریں پتہ ہی نہ چلتا۔ اتنا بڑا احسان کیا ہے، اور اس کام کا سب سے بڑا جو صحرا باندھا جا سکتا ہے وہ امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر 40 علماء کی مجلس بنائی اور صاف کہہ دیا جب تک تمہارے سامنے کوئی روشن دلیل نہ آ جائے محض اس وجہ سے کہ ابو حنیفہ نے یہ قول کیا ہے، تم میری بات مت مان لینا، دلیل کی روشنی میں بات ماننا۔ حضرت کا مقولہ ہے لا يحل لأحد ان يفتي بقولنا حتى يعلم من اين قلنا، کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ ہمارے کسی قول پر فتویٰ دے جب تک کہ اسے یہ پتہ نہ ہو کہ ہم نے کہاں سے کہا ہے۔ اپنے سب شاگردوں کو آرڈر جاری کر دیا۔ ایک مسئلہ پیش آتا، یہ سب فقہا اس پر بحث کرتے، جواب در جواب، جواب در جواب۔ جب منقع ہو جاتا تب اسے آگے جاری کیا جاتا ہے۔ کتنی راتیں اس پر قربان ہوئی، کتنے دن قربان ہوئے، کتنے مہینے، ہفتے اور سال قربان ہوئے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ دین ایسے ہی مرتب ہو کر کے ہمارے سامنے نہیں آ گیا ہے، اس کا مدار علم پر، تحقیق پر، سند پر ہے، استناد پر ہے۔ ایرا غیرہ کوئی آدمی آ کر کے کہہ دے بات نہیں مانی جائے، معتبر ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے،
ثقہ ہونا چاہیے، دیندار ہونا چاہیے، تب وہ دین کی بات آگے چلی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ اب نبی تو کوئی نہیں آئیں گے، نئے نبی نہیں آئیں گے، مگر دین زندہ رہے گا۔ اور جو نبیوں کا کام تھا علم کی اشاعت، علم دین کی اشاعت، اس کے لیے افراد جا بجا پائے جاتے رہیں گے، تو دین باقی رہے گا علم کی بقا کے ذریعے۔ بغیر علم کے دین باقی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے تعلیم دین کے حلقے، تعلیم دین کے مراکز، تعلیم دین کے مدارس، جامعات، دارالعلوم، یہ قائم کرنا، رکھنا، چلانا امت کی بنیادی ضرورتوں میں شامل ہے۔ اس کے بغیر دین زندہ نہیں رہے گا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا جو طریقہ ہے، ہم جس راستے پر چل رہے ہیں وہ دین کی بقا کے لیے کافی ہے۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ دین کی بقا کے لیے علم کی بقا لازم ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں آپ۔ کسی آدمی نے بہت قیمتی گاڑی خریدی، کروڑوں روپے کی، اور رات کا وقت ہے اور راستہ پرپیچ ہے، ادھر ادھر ہو کے جانا ہے۔ گاڑی کا انجن بھی شاندار ہے، سیٹ بھی بہترین ہے، ڈرائیور بھی بہت اچھا ہے، مگر لائٹ فیل ہو جائے تو بتائیے رات کا سفر کیسے طے ہوگا؟ اگر کوئی بغیر لائٹ کے چل پڑے کہ صاحب یہ ٹرک جا رہا ہے، اس کے پیچھے لگو، اب جانا تھا ہمیں بمبئی، ٹرک جا رہا تھا ناگپور، پہنچ گئے ناگپور، راستہ بھٹکے یا نہیں؟ اور اگر کچھ نہیں ملا اور بغیر لائٹ کے چل پڑے تو ہر وقت خطرہ لگا رہے گا، کب ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، خطرہ لگا رہے گا، راستہ کہیں سڑک سے کھائی میں نہ گر جائے، گڈھے میں نہ گر جائے۔ تو جو پوزیشن ایک سواری کے لیے روشنی کی ہوتی ہے، وہی پوزیشن دین کے لیے علم کی ہے۔ علم صحیح ہے تو دین صحیح ہے، علم صحیح نہیں ہے تو دین بھی صحیح نہیں ہے۔ اپنے دماغ سے دین نہیں چلے گا، کسی پارلیمنٹ سے، کسی پنچایت سے چند لوگوں کے مل جا کر کے کوئی طے کرنے سے علم نہیں چلے گا۔ علم وہ ہے جو چلتا چلا آیا ہے صحیح واسطوں سے، صحیح راستوں سے۔ اس علم کی بقا کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، فکر مند رہنا ہے۔ کوئی ہمارا بچہ، کوئی بچی ضروری دینی علم سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ قرآن پاک کو پڑھاؤ، حفظ نہ کرے تو کم سے کم ناظرہ صحیح پڑھے، صحیح، یہ نہیں کہ پڑھ لیا مجہول وجہول جیسا چاہ پڑھ لیا، صاحب ہم نے تو پڑھ لیا، نہیں، تجوید کے ساتھ پڑھو، یقفہ بننے کے ساتھ پڑھائے، ایک ایک حرف مخرج سے ادا کیا جائے، لڑکا ہو یا لڑکی،
بڑے ہوں یا چھوٹے، سب کو پڑھایا جائے، اسے پتا ہو کہ ہمارا دین کن عقائد پر مشتمل ہے۔ مسلمان کس کو کہا جاتا ہے؟ جو اللہ کو ایک مانتا ہو، جو رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کرتا ہو، جو حضور کو خاتم النبیین مانتا ہو، جو فرشتوں کا قائل ہو، جو کتابوں کا قائل ہو، تمام نبیوں کا قائل ہو۔ یہ ساری باتیں ہمارے بچوں کو، بچیوں کو معلوم ہونی چاہیے۔ کیا اسلام کے فرائض ہیں، فرائض کیسے ادا کیے جاتے ہیں، ان کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور بھئی اللہ تعالیٰ اور توفیق دے تو حافظ قرآن بناؤ، نور علی نور، جیسے ابھی بچوں نے ماشاءاللہ 3 بچوں نے ساری تعلیم کے ساتھ حفظ کی بھی تکمیل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے جیسے قرآن کے الفاظ کو پڑھا ہے، ایسے ہی قرآن کے معانی کو بھی پڑھنے والے بن جائے۔ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن کی کیا ہدایات ہیں، کیا نصیحتیں ہیں، یہ بھی ہمارے سامنے ہو، اس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جملے کے اندر جھنجھوڑ دیا ہے ہمیں، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ آپ ان سے پوچھئے جو علم دین رکھتے ہیں وہ اور جو نہیں رکھتے کیا برابر ہو سکتے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں ہو سکتے۔ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل مند لوگ ہی کو بات سمجھ میں آتی ہے، جس کے پاس عقل ہی نہ ہو وہ سمجھتا نہیں۔ عقل مند لوگ ہی بات کو سمجھتے ہیں، گہرائی تک پہنچتے ہیں۔ خوشی کی بات ہے کہ آپ کے اس ادارے میں عصری اور دینی تعلیم بچوں کی بھی ہو رہی ہے، بڑوں کی بھی ہو رہی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تحفظ ختم نبوت کا شعبہ بھی قائم ہے۔ محکمہ شرعیہ کا بھی کام ہو رہا ہے، شریعت کی روشنی میں دارالقضاء کا نظام قائم ہے، اور دیگر سرگرمیاں ہیں، سبھی قابل قدر ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان محنتوں کو قبول فرمائے، ادارے کو مزید ترقیات سے نوازیں، سبھی معاونین، منتظمین، اساتذہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، جو منصوبے زیر تکمیل ہیں بسہولت انہیں مکمل فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ